الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 95 سے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو تم اللہ کے عہد کے بدلے قیمت معمولی سی۔ اللہ کے عہد سے مراد ہے کہ تم آپس میں جو معاہدے کرتے ہو اور اس میں اللہ کا نام لیتے ہو یا اللہ کی قسم اٹھاتے ہو، تو اللہ کا نام لے کے قسمیں اٹھا کے جو معاہدے کرتے ہو تو پھر ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت مت لو، مطلب معمولی قیمت کی خاطر اپنے معاہدے مت توڑو، اپنے معاہدے پورے کرو۔ معمولی سی قیمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہو اور تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، بلکہ اس سے مراد دنیاوی مفاد ہے۔ وہ دنیاوی مفاد چاہے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں معمولی سا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ معمولی قیمت کے بدلے اپنے عہد نہ توڑو، یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر، کیونکہ یہ معمولی ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے کہ تم جب اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے، قسمیں پوری کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو اجر عطا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو خیر و برکت ملے گی وہ دنیاوی مفاد سے کہیں بہتر ہے۔ بعض اوقات انسان معاہدہ کر لیتا ہے، قسمیں اٹھا لیتا ہے، لیکن پھر اس کے سامنے کوئی اور مفاد سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر سچ بولتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں سچ بولوں تو میرا فلاں نقصان ہو رہا ہے اور یا مجھے نفع کم ہو رہا ہے، تو اب کیوں نہ میں جھوٹ بول لوں، تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول کے اسے وقتی طور پر بہت کچھ حاصل ہو جائے، لیکن وہ یہ سوچے کہ جھوٹ بول کے حاصل کی ہوئی چیز وہ کتنا عرصہ انسان استعمال کرے گا۔ جھوٹ بول کے، فریب کر کے اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ کتنا عرصہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، یا اس میں برکت کیا ہوگی جھوٹ کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئی۔ تو اس کے مقابلے میں اگر وہ سچ بول دے، جھوٹ نہ بولے قطعاً، ٹھیک ہے وقتی طور پر اسے سچ کے نتیجے میں مشکل بھی آ سکتی ہے، وقتی طور پر ظاہری فائدہ اسے کم لگ سکتا ہے، ظاہری چیز ہاتھ سے نکل سکتی ہے، لیکن وہ اللہ پہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خزانوں کا مالک ہے وہ اس کے بدلے اسے کوئی اور چیز عطا کر دے گا، وہ اس سے کئی سے بہتر ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ تو وہی فرمایا کہ اللہ کے عہد کے بدلے معمولی قیمت مت لو، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ تم پکے رہو، سچے رہو، وعدے پورے کرو، سچی قسمیں اٹھاؤ، تو اس کے نتیجے میں جو تمہیں اللہ دے گا، چاہے وقتی طور پر کوئی چیز نکل رہی ہے، اس کے متبادل جو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا وہ بہتر ہے، اس میں برکت ہوگی، وہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے، کچھ عقل ہے۔ ما عندکم ینفد
وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے پھر وہی بات ایک اور انداز سے سمجھائی، مزید کھول کے سمجھائی۔ ادھر تم عارضی معمولی دنیاوی مفاد کو دیکھ رہے ہو، جو اللہ کے پاس ہے حالانکہ وہ بہتر ہے، پھر کہا جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کیوں نہ ہو، کچھ عرصے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا وہ باقی بھی ہو تو انسان چلا جاتا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس، بات عام ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، تمہیں جو بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ینفد، ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم دنیا کی چیز کو ترجیح دو جو کہ عارضی ہے، یا آخرت کی چیز کو ترجیح دو جو ہمیشہ والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب دنیا سے محبت ہوگی وہ اسی کو ترجیح دے گا، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے جب دو چیزیں آ جائیں گی، ایک آخرت کی ہے ایک دنیا کی ہے، یا یہ لے لو یا یہ لے لو، ظاہر ہے اسے آخرت سے محبت ہے، اس نے اسی کو لینا ہے، دنیا چھوڑ دینی ہے۔ تو جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان ضرور اسے کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم باقی رہنے والی چیز کو عارضی چیز پر ترجیح دو، یعنی جو دنیا ہے وہ عارضی ہے، جب مقابلہ ہو رہا ہو دنیا اور آخرت کا، ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف بے ایمانی ہے، ایک طرف امانت ہے ایک طرف خیانت ہے، ایک طرف سچ ایک طرف جھوٹ ہے، تو پھر کس کو ترجیح دو؟ ان میں سے جو چیز تمہاری نظروں میں باقی رہنے والی ہے، جس کا صلہ باقی رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان اسے اٹھانا پڑتا ہے، اور تم باقی رہنے والی چیز کو عارضی چیز پر ترجیح دو۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کو ضرور بدلے میں دیں گے ہم اجرہم، ان کا اجر، بوجہ اس بہترین عمل کے جو وہ کرتے تھے۔ دنیا میں جو وہ بہترین عمل کیا کرتے تھے اس کے نتیجے میں ہم ان کو ان کے صبر کا اجر ضرور دیں گے۔ دیکھیں یہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے ایسے معاملات میں، جب تک انسان میں حوصلہ نہ ہو، صبر نہ ہو، تو تب تک وہ ظاہری مشکل کو برداشت نہیں کرتا، وہ بس کہتے ہیں مجھے جلدی جو فائدہ آ رہا ہے بس وہی ہو جائے، وہ تو کس نے دیکھی ہے۔ اور آخرت کو ترجیح دینے میں بعض اوقات وقتی مشکلات آتی ہیں، وقتی مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں، تو اس میں جو صبر کرتا ہے وہی پھر ڈٹا رہتا ہے، وہی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کو اجر ضرور ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص عمل کرے نیک، من ذکرن چاہے وہ مرد ہے، او انثی یا وہ عورت ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو البتہ ضرور زندگی دیں گے ہم اسے زندگی عمدہ۔ جس نے بھی نیک عمل کیا
دیکھیے یہاں مرد عورت دونوں کی بات کیا ہے، من ذکر او انثی، مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے ساتھ ایک ہی بات ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ مرد عورت دونوں کام ایک جیسا کریں اور مرد کی تنخواہ زیادہ اور عورت کی کم، یہ دنیا میں ہمارا عام طور پر چل رہا ہے، چاہے کام ایک جیسا لیا جائے ان سے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس قسم کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، دو کام وہ کرے۔ نمبر ایک وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے بعد ایمان ہے۔ نمبر دو ایمان کے ساتھ ساتھ من عمل صالحا، نیک عمل کرتا ہے، ایمان ہے اور نیک عمل ہے، اچھا عمل جو اندر باہر سے اچھا ہو، اندر سے اچھا ہو یعنی نیت خالص ہو، باہر سے اچھا ہو یعنی سنت مطابق ہو، کیونکہ جو سنت کے مطابق نہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر جتنا اچھا اس پر لیبل نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ ریجیکٹ ہوتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے، ریجیکٹ ہے وہ۔ جس نے عمل کیا نیک، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو البتہ ضرور زندگی دیں گے ہم انہیں زندگی عمدہ۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ایک شخص پکا مومن ہے، نیک عمل کرتا ہے، نمازی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی تنگ ہے، روزی کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں اور مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو پھر ادھر تو بات ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، کئی وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، مکہ میں کتنا ان پہ مشکلات آئیں، کتنا تکالیف انہیں سہنی پڑی، اور پھر روزی کی تنگی بھی تھی انہیں، معیشت کی تنگی، تو پھر یہ وعدہ کہاں گیا؟ کیونکہ یہ تو وعدہ ہے کہ جو بھی مرد عورت مومن ہے، نیک عمل کرے گا، ہم اسے عمدہ زندگی عطا کریں گے، ضرور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور بھی ضرور۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمدہ زندگی سے مراد دنیا کے تعیشات نہیں ہے، یہ نہیں مطلب کہ ہم اسے بہترین کوٹھی عطا کریں گے اور روزی کی فراوانی عطا کر دیں گے اور اسے ہر قسم کی سہولیات سے نوازیں گے اور وہ پریم کی مزے کی زندگی بسر کرے گا، یہ مراد نہیں ہے عمدہ زندگی سے، بلکہ حیاتاً طیبہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے حلال روزی عطا کریں گے۔ حیاتاً طیبہ کیا مراد ہے؟ اسے حلال روزی عطا کریں گے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ ہم اسے اطاعت والی زندگی نصیب کریں گے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ کی فرما برداری کی زندگی۔ ہم اسے قناعت شعار بنائیں گے، اس کے بعد جتنا ہوگا اسی پہ وہ مطمئن ہوگا، اسے دلی پریشانی نہیں ہوگی، سکون ہوگا اسے۔ قناعت جسے کہتے ہیں کہ جو مل جائے اسی پہ صبر کرنا، اسی کو کافی سمجھنا۔ تو اس سے یہ مراد ہے پاکیزہ زندگی سے، اچھی زندگی سے۔ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، سچا مومن، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والا اور اچھے عمل کرنے والا، اسے اتنا سکون اور اطمینان ملتا ہے دلی اور ذہنی کہ ایک نافرمان انسان جس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، تعیشات ہیں، آسانیاں ہیں، فراوانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، لیکن ہے نافرمان، تو اسے اتنا دلی سکون نہیں ملتا جتنا ایک مومن اور عبادت گزار کو دلی سکون ملتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی۔ یہ مراد ہے حیات طیبہ سے۔
اور اس کے برعکس من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہاں پھر وہی بات ہے، آپ دیکھیں گے کئی اللہ کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں بڑے مزے کر رہے ہیں، لیکن تنگ زندگی کیا ہے وہاں؟ انہیں دلی چین نہیں ہوگا، دلی سکون نہیں ہوگا۔ دلی سکون اسی کو ملتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان صحیح ہوتا ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، باقی باتیں اللہ کرتا ہے، اسے دلی چین جو ملتا ہے وہ کسی نافرمان شخص کو، کسی کافر اور منافق کو نہیں مل سکتا۔ جس نے عمل کیا نیک، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ مومن ہے، تو ہم اسے زندگی دیں گے ضرور ضرور زندگی پاکیزہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور بدلے میں دیں گے ہم انہیں ان کا اجر ان بہترین کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پھر دوبارہ کہا، پہلے بھی یہ بات آئی ہے، دوبارہ کہا تاکیداً کہ ان کا اجر آخرت کے لحاظ سے بھی ضائع نہیں ہوگا۔ حیاتاً طیبہ تو دنیا کی زندگی کی بات ہو گئی کہ دنیاوی زندگی ہم ان کو عمدہ عطا کریں گے، انہیں حلال روزی نصیب کریں گے، ان کی فرما برداری کی زندگی ہوگی، قناعت ہوگی ان کے پاس، صبر ہوگا، اور مطمئن ہوں گے اسی پہ جو ملے گا۔ اور یہ تو دنیا اور آخرت میں بھی ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، انہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔